منحصر ہے منحصر نہیں بھائی جواب کیا دینا، طلاق طلاق حلف میں طلاق منحصر زمین میں ہوتی ہے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مجھے زمین بتا طلاق میں منحصر نہیں زمین ہوتی، پر آپ خاموش طلاق رہیں۔ آتا ہے کہ نہیں آتا حلف پر؟ آپ ہمارے بزرگ ہیں، خاموشی سے بیٹھے سنیں۔ یہ سوال تب ہوتا کہ زمین طلاق میں منحصر ہوتی تو پھر تو سوال ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن زمین عام الرحیم ہے اور عام بسم اللہ الرحمن خاص الرحیم کے علاوہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیے بات سنیے آپ بیٹھو ملک صاحبان بیٹھو۔ ترے چیزیں جناب میں پیش کیتیاں، یہ کیوں کریں یار؟ تین چیزیں پیش کیتیاں نے انہوں نے جواب چاہیے دیں جی۔ ترے چیزیں پیش کیتیاں نے انہوں نے جواب چاہیے دیں۔ یہ ثابت کرو، ترے چیزیں میں پیش فرمائیاں انہوں نے جواب دو، ثابت کرو۔ میں نے ترے چیزیں آپ دی خدمت پیش کیتیاں۔ یہ جو حدیث شریف پیش کیتی ہے، حدیث شریف البینۃ للمدعین، میرے بزرگ فرما رہے ہیں البینۃ للمدعی والجمین علی من انکر۔ بھئی اے جڑی طلاق ہے زمین شامل ہے، میں آخداں طلاق خاص ہے زمین عام ہے، اور عام خاص تو علاوہ پایا جاندہ۔ یہ تاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ زمین جڑی ہے طلاق وچ منحصر ہو گیا تھا، زمین طلاق وچ بند نہیں، زمین طلاق تو عام ہے، لہذا آپ نو یہ ثابت کرنا ہو سی۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ دا حوالہ آپ نے اس حدیث نو اہمیت دے کے اپنے فتاوی ذکر فرمائیے، آپ نو یہ ثابت کرنا ہو سی کہ سارے فیصلے دی بنیاد حکم شریعت دے ہوتے۔ میرا دعویٰ کہ آپ دے فیصلے دی بنیاد شریعت دے خلاف آئی، مخالفت دے آئی، اس واسطے ای فیصلہ جڑا شریعت اس نو قبول نہیں کرے دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تین طلاق سنت کے خلاف ہے، تین طلاقیں سنت کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، اور جواب دیو۔ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں مجھے۔ میں جواب طلب کرتا ہوں، اتنی چیزیں دی جواب دیو۔ جی 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 سر، ملک صاحب بہو دشمن دی گواہی دشمن دے خلاف قبول، حلف تو بعد پھر مدعے دے اپنا بیان جڑے نے او دی حیثیت نو رد کر کے، حلف نو رد کر کے تے او دے خلاف فیصلہ۔ ہاں جی سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ حضرات گرامی، میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب مولانا صاحب ایک ٹائم میں آپ ایک سوال کریں، اس کا جواب لیں۔ آپ کے کتنے سوالات جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب جواب شروع کرتا ہوں تو ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ کل آپ کہیں گے کہ ہمارے اس سوال کا تو جواب نے دیا ہی نہیں، میں اس وقت ہوں گا نہیں۔ یہ تو سچی بات ہے۔ اچھا سچی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی سچ پر رہیں۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، دیانت سے بتائیں۔ میرا پہلا جو سوال تھا کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، آپ نے اس فیصلے کے خلاف جو تحریر لکھی وہ تحریر شرعی ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی وہ تحریر غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر مہذب ہے، قابل لعنت ہے، قابل نفرت ہے، جس میں آپ نے عشق بازی لکھی ہے، جس میں آپ نے علماء کی پگڑیاں اچھالی ہے، جس میں آپ نے ایک شخص کی رام کہانی کو شرعی فیصلے کا رنگ دیا ہے۔ وہ کہانی ایک فرد واحد کی ہے جو کہتا ہے میرا فریقین سے کوئی تعلق نہیں، میرا فیصلے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات سن کر ثالثی فیصلے پر آپ اعتراض کریں؟ آپ کی یہ تحریر، بیٹھ جائیے، آپ کی یہ تحریر غیر شرعی ہے، آپ کی یہ گفتگو غیر شرعی ہے۔ آپ نے اتنے اتہامات، اتنی تہمتیں لگائی ہے کہ ان کاغذوں کو بھی شرم آتی ہوگی جن کاغذوں پر آپ نے وہ جھوٹی تہمتیں لگائی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ طلاق لینے کے بعد بغیر فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ
یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بدیال کے لوگ آپ کی تردید کریں گے، آپ کو کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ استاد محترم یا بدیال مدرسہ میں بغیر طلاق اٹھائے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ میں نے درجنوں فیصلے کیے بدیال شہر میں بیٹھ کر، وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے طلاقوں کے کئی فیصلے میں نے کیے، کبھی بھی طلاق نہیں اٹھائی گئی۔ یہ کیوں اٹھائی گئی تھی؟ یہ کیوں لی گئی تھی؟ آپ کہتے ہو کسی حدیث سے ثابت ہو، آپ کے ثالث بیٹھے ہیں جو علم کا، ہمارے کیا کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا جی تیل کا کپا، بھئی تیل اس میں بہت ہے، آپ کے پاس علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں، آپ گواہی دیں گے، آپ سمجھیں گے کہ شریعت میں طلاق اٹھوانا جائز، اور اس زمانے میں کسی بھی معاہدے پر معاہدہ کرنے والوں سے طلاق اٹھوانا شرعی ضرورت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب معاہدہ لے رہے ہو، کسی سے وعدہ لے رہے ہو، اللہ کے نام کی قسم نہ لو کہ لا ابالی پر ظاہر ہو گیا ہے۔ لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کہہ دیتے ہیں، جیسے مولانا صاحب نے عشق بازی کا طریقہ سکھا تو وہاں بھی یہی کہتے، یہ بھی لکھنا تھا اللہ کی قسم میں آپ کی ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تیار ہوں، یہ بھی لکھ دینا تھا۔ اس لیے فقہا نے لکھ دیا کہ اللہ کی قسم کے بجائے طلاق والی حلف لو۔ عبارت نکالو حضرت صاحب، عبارت نکالو۔ سنیے پہلے بات سمجھو کہ لفظ اللہ کے ساتھ لفظ اللہ کے ساتھ قسم اٹھانے کے بجائے فقہا فرماتے ہیں طلاق والی حلف لو، طلاق والی حلف اٹھواؤ۔ یہ طلاق والی حلف اٹھانا طلاق اٹھوانا شرعی ضرورت، یہ ثالث کی ضرورت نہیں، فریقین کی ضرورت نہیں کہ جب تم معاہدہ کر رہے ہو تو طلاق اٹھواؤ۔ شریعت کہتی ہے طلاق اٹھا کے اس کو پابند کرو۔ عبارت سنو، عبارت سنیے، والیمین بغیرہ مکروہ، سنیے بھائی، والیمین، جناب یہ جو میں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ملک صاحب، کوئی گل نہیں۔ والیمین بغیرہ مکروہۃ عند البعض للنہج الوارد فیہ عند عامتہم لا یکرہ لأنہ یحصل بها الوثیقہ لا سیما فی زماننا۔ آپ دیکھ، لا سیما فی زماننا، باز کر کے ہو رکھنا۔ آگے دیکھو جی، قولہ ولا سیما فی زماننا، اے فإن أحدا لا يصدق ولا يؤتمن عليه في اليمين بالله تعالى لقلة مبالاة ظهرت في الناس فتمس الحاجة إلى الوثيقة بالطلاق وغيره۔ یہ کتاب تبیین الحقائق جز 3 صفحہ 419۔ یہ عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی ہمارا ٹائم ہے، ترجمہ سنیے حضرت صاحب، ترجمہ سنیے جی، تو سارا بھی چنا ہوا ہے جی، اپنی زبان اس ترجمہ سنائیں دیا جی تھانوں۔ وَإِذَا عَامَتِهِمْ کرو، وَإِذَا عَامَتِهِمْ لَا يَكْرَهُ، یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لفظ اللہ کے بغیر کسی اور لفظ سے قسم اٹھانا، حلف اٹھانا مکروہ ہے یا نہیں، یہ بحث ہے۔ اس میں بھی ہے، بحر الرائق میں بھی ہے، اور ان کے متن کنز الدقائق میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ لفظ اللہ کے بغیر کسی اور لفظ سے، جیسے کہتے آپ کے سر کی قسم، عربی میں کہتے تھے بے ابی کا،
آپ کے باپ کی قسم. آج کل لوگ کہتے ہیں آپ کے شہروں میں کہتے ہیں جی یہ نہیں مطلب کہتے ہیں آپ کے سر کی قسم. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قسم لفظ اللہ کے ساتھ اٹھانی ہے یا لفظ اللہ کے بغیر اٹھانی ہے, ہم تمہیں طریقہ بتلاتے ہیں قسم کیسے اٹھاؤ. تو فرمایا کہ جب معاہدہ کرو, جب تم آپس میں یا دو فریقوں کے درمیان معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پکا رکھنے کا انتظام کرو. وہ کیا ہے؟ قسم اٹھواؤ. لیکن اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھوانا کہ جب فاسق ہوں چاہے نیک ہوں صالح ہوں, دشمنی کے بعد جب ان کی تم نے صلح کرائی ہے, اب صلح پر جو قسم اٹھاؤ تو لفظ اللہ کے ساتھ قسم نہ اٹھاؤ کہ ہو سکتا ہے صلح کے بعد ان کو پہلے والی دشمنی پہلے والی دشمنی یاد آئے, اللہ کے لفظ کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے نام کی عزت کی پرواہ نہ کریں اور قسم توڑ بیٹھیں. اس لیے کیا فرمایا؟ لأنه يحصل بها الوثیقۃ, کہ معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے حلف اٹھواؤ کہ حلف سے کیا ہے معاہدہ پکا ہو جائے گا. لا سیما فی زماننا, کون سی قسم؟ فرمایا ہمارے زمانے میں لفظ اللہ کے ساتھ قسم اٹھانے کے لیے لوگوں میں لا ابالی پن بہت آ گیا ہے, بات بات پر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. لہذا لوگوں کی دل شکنی کرو معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے. ان سے کیا ہے طلاقوں کی قسم لو, طلاقوں کی حلف اٹھواؤ. دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ لفظ اللہ کی قسم سے وہ بے پرواہ ہو جاتے تھے, اب بیوی کی قسم اٹھائیں گے بے پرواہ نہیں ہوں گے. یہی تو خوش نصیب بیویاں ہیں. کہاں بیٹھی ہے, کون ہے, کس خاندان سے ہے, فکر کن کو ہے, پریشانی کن کو ہے, خرچہ کون کر رہا ہے, کیا ہی خوش نصیب ہے. تو اس لیے فقہا پہلے فرما گئے کہ لفظ اللہ کے بغیر بیویوں کی طلاقوں کی قسم لو تاکہ دشمنی کے بعد ہونے والی صلح پر وہ قائم رہے. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ ملکوں نے نہیں کہا. ملکوں نے پہلے ان سے حلف اٹھائی تھی طلاقوں والی. جائز تھا کہ شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں سے جب وہ معاہدے کے لیے حلف لو تو طلاق والی لو. بعد میں تحکیم نامے پر جو طلاقیں اٹھوائی گئی تو یہ بھی شرعی ضرورت تھی, یہ سالسوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ ترجمہ سن لیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترجمہ باقی جناب. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ سرکار کا یہ فرمان ہے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ طلاق کی حلف کا مطالبہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں. آپ اس کے مقابلے میں فقہا کی عبارات پیش کرتے ہیں. مسائل آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں, مسائل منسوسہ اور مسائل غیر منسوسہ. مسائل منسوسہ میں ابد الآباد تک تبدیلی کرنا جائز نہیں ہوتی. تو آپ کو حدیث کا جواب حدیث سے کے ساتھ دینا چاہیے تھا, نہ کہ فقہ کی عبارت کے ساتھ. آپ کو حدیث سے ثابت کرنا ہوگا کہ حلف بالطلاق کا مطالبہ کرنا یہ شرعاً پسندیدہ اور جائز ہے. یہ حدیث شریف ہے. دوسری بات, فقہ کی ہر کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, احسن, حسن اور بدی. اور 3 طلاقوں کے متعلق ہر متن اور شرح اور فتاوے میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی کہنا یا کہلوانا یہ بدعت ہے. اور آپ اس کو اس طرح جاری فرماتے ہیں, اس کو گلے لگائے بیٹھے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں اٹھواتے ہیں. 3 طلاقوں کا جواز
अज़रुए शरा ये भी आपको साबित करना होगा कि 3 तलाक़ों की तलाक़ उठानी बिदअत नहीं है। और दूसरा, हदीस के मुकाबले में हदीस पेश करना होगी। हदीस के मुकाबले में फ़िक़ह की इबारत पेश करना, तो ये तो बहुत बड़ी जसारत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान एक तरफ हो और आप कहें कि हमारे फ़ुक़हा ने यूँ फरमाया है। आपको हदीस के मुकाबले में हदीस पेश करना होगी, हदीस के मुकाबले में फ़िक़ह की इबारत पेश नहीं करनी होगी। तीसरा, मेरे पहले दोनों सवालों का जवाब अभी तक बाकी है। तीसरा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा है। सारा तो सवाल ही पहला जवाब पहला खड़ा हो जी। हजरत टाइम हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को नकल फरमाया, इस पर एतमाद किया। आप इमाम ज़हबी की बात करते हैं, इमाम ज़हबी की बात करते हैं, तो सवाल ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ मुवाज़ना करना होगा कि आला हज़रत हदीस ज़िक्र फरमाएँ और वो अपनी तरफ से एक इबारत लिखें। आप आला हज़रत पर एतमाद न करें और उन पर एतमाद फरमाएँ, इसकी भी आपको दलील देना होगी। फिर 3 तलाक़ों के मुतल्लिक़ भी आपको ये साबित करना होगा कि ये बिदअत नहीं है, इसलिए हम 3 तलाक़ें इकट्ठी करवाते हैं। और वो जो सवाल हैं दुश्मन की गवाही दुश्मन के ख़िलाफ़, इस पर भी अभी तक आपने कोई दलील नहीं दी। और हलफ लेने के बाद फिर मुद्दाले के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना, इसके बारे भी आपने कोई दलील नहीं दी। इन्होंने पता नहीं क्या बोला ना, ये हुजूर सारू का हदीस मौजूद है। टाइम हो गया जनाब, अच्छा टाइम हो गया। दूसरी बात ये है, हाँ पूरा करो। जब 3 तलाक़ें आप इकट्ठी कहने का हुक्म देते हैं तो लोग गैर मुक़ल्लिदों के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं ये 3 इकट्ठी नहीं होती, एक ही होती है। तो आपके तर्ज़ अमल से लोग गैर मुक़ल्लिदियत की तरफ राजे हो रहे हैं। लिहाजा उनकी भी आपको ज़मानत देना होगी कि ये जो हमारा अमल है इसका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। हदीस के मुकाबले हदीस से जवाब दें और अपने इस अमल 3 तलाक़ों का जो फसाद है, जो ख़राबी है, इसकी भी वजह बयान फरमाएं। और जो गवाही है उसके बारे भी आपको वाज़ेह ये बयान फरमाना होगा। और हलफ रद्द करने के बाद फिर फैसला मुद्दाले, हलफ लेने के बाद फिर फैसला मुद्दाले के ख़िलाफ़ करना, ये भी आपको साबित करना होगा। अब आप बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। पहली बात तो ये है, मुझे ये दुख है, बहुत सारा दुख है कि मेरे मुकाबले में ख़ासकर बंदियाल जैसे मरकज़ में इस मसले पर गुफ्तगू के लिए किसी सही फ़कीह आलिम को बिठाना चाहिए था। मैंने शुरू में इसलिए कहा, मैं ऑफ़र करता हूँ हज़रत को कि अपनी सीट पर किसी और को बिठा दे, 2 और अपने साथ बिठा दी। आप नहीं बोल सकते क्या? जी सुनिए, आप सुने, हमारी बात सुने। आप बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके सालिस गवाही दे कि मौलाना फजल रसूल ने कोई इल्मी बात की हो, अपने सालिसों से पूछ ले। हजरत ने का ये मेयार इल्म ये नहीं कि किसी तालिब इल्म के सामने बैठकर मुनाजरा करें। यकीन फरमाएं, मुझे 33 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ऐसा नालायक तालिब इल्म भी मुझे नहीं मिला। मैं कह सकता हूँ, आपने सुनिए जनाब, मैं कह सकता हूँ मेरा मुकाबला है, आप नहीं बोल सकते। मैं उन्हें कह सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। मलिक मुनीर साहब हट जाए, मलिक मुनीर साहब नहीं आए। सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई मेरी बात सुनिए कि मुफ्ती फजल रसूल साहब ने अभी चंद मिनट पहले कहा कि अगर हदीस से ये साबित कर दो मैं रजू कर लूंगा। हाँ इन्हें बिठाओ, हम हदीस पेश करते। जफर साहब बैठिए, हमारा टाइम ज़ाया न कीजिए, हम हदीस पेश करते हैं। हमारी हदीस सुनिए।
مولانا مفتی فضل رسول صاحب نے ابھی ابھی اعلان کیا ہے کہ اگر حدیث سے یہ ثابت کر دو طلاق اٹھوانا جائز ہے تو میں رجوع کر لوں گا. بیٹھ ملک منیر صاحب بیٹھ جائیے. کیا فضل رسول صاحب اس وعدے پر قائم ہیں کہ اگر ہم حدیث رسول سے یہ ثابت کر دیں کہ طلاق معلق اٹھانا جائز ہے، حضور کے سامنے طلاق معلق اٹھائی گئے ہے، تو کیا اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اپنی تحریر سے رجوع کرو گے؟ آپ نے ابھی کہا کہ اگر حدیث سے ثابت کرو رجوع کروں گا. سنیے حدیث، یہ حدیث شریف سن لیجئے. معلق کی بات نہیں خاموش ہو تھی، جائیں. بات تھی طلب طلاق کی. حدیث پاک سنیے. طلاق کا مطالبہ کرنے کی بات تھی. آپ غلط قاد بات کر رویہ. رہے ہیں. آپ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ طلاق کا مطالبہ کرنا، طلاق کا مطالبہ قد کرنا. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه حلف بالطلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروها لأنكر عليه. حضور میں نے طلاق کے مطالبے کا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا. آپ بتائیں طلاق کا مطالبہ کہاں سے؟ کیا ٹائم پورا ہو گیا؟ ٹائم ہے تو خاموش رہو. ہمارے ٹائم میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیویوں کی 3 طلاقوں کی بیویوں کی طلاق کی حلف اٹھائی، اور راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے بیوی کی طلاقوں کی حلف اٹھائی لم ينکر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے انکار نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب نے ڈانٹا نہیں، اللہ کے محبوب نے اس پر کوئی فتویٰ نہ جاری فرمایا، بلکہ فقہا نے آگے فرمایا کہ لوگوں اگر مکروہ ہوتا، طلاقوں کے ساتھ حلف اٹھانا مکروہ ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور منع فرما دیتے، ضرور منع فرما دیتے. دوسرا موقع بحر الریق میں دیکھیے، آپ نے وعدہ کیا کہ اگر حدیث رسول سے ثابت کر دو کہ طلاق کی حلف اٹھانا ہے تو میں رجوع کروں گا. ان علماء کے سامنے اپنے وعدہ کیا. آپ کا وعدہ ریکارڈ ہو چکا ہے. دیانت کا ثبوت دیجئے، اپنی تحریر سے رجوع کیجئے. ہم نے حدیث پیش کر دیے. دوسری حدیث سنیے، دوسری حدیث سنیے. یہ دیکھیں جناب، والیمین بغیرہ مکروہۃ عند البعض، یہ البحر الرائق للنہج الوارد فیہ وعند عامتہم لا تکرہ لأنہ یحصل بها الوسیقہ لا سیما فی زماننا وما روی من النائی محمول علی الحلف بغیر اللہ تعالی لا علی وجہ الوسیقہ كقولهم وأبيك والعمر ونحوه. حضرت آپ نے خلط موز فرمایا. ابھی میرا ٹائم ہے نا جی، آپ آرام فرمائیں جناب، ٹائم ہے جناب، ٹھیک ہے ٹھیک. میرا ٹائم رہتا ہے. بات یہ ہے انصاف سے چلے. ہمیں مولانا فضل رسول صاحب نے ان بھول بھلیوں کی طرف بھیج دیا ہے. جناب ہم اپنے پہلے سوال کے جواب پر قائم ہیں. مفتی صاحب نے ہمیں جواب نہیں دیا. میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی وہ تحریر غیر شرعی ہے. مفتی صاحب کا یہاں بولنا، فیصلے کے خلاف بات کرنا، یہ غیر شرعی ہے. مفتی صاحب نے اپنی تحریر میں جتنے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب نے اپنی تحریر میں ان کی بیویاں متعلقہ کو خامدوں کے پاس جو رکھا ہے وہ حدود اللہ سے تجاوز ہے، اور انہوں نے جو ہم پر یہ اعتراضات کیے ہیں ان کا کوئی کہیں ثبوت نہیں.
तोहमतें हैं और गैर अखलाकी बातें, उनकी तरफ भी हम नहीं जाते। तो लिहाजा अपने वादे मुताबिक रजू करें और रजू करें। अगर दयानत है, नहीं तो मुझे मौका दीजिए। जहाँ मलिक साहब होंगे, आप मेरी नजर काम नहीं कर रही। मलिक हारून साहब, मैं अपनी दयानत के साथ आपको कहता हूँ कि ये जो मैं दावे कर रहा हूँ कि मुफ्ती फजल रसूल साहब का एक इतराज़ भी फ़िक़्ह हनफी और शरअ शरीफ की दलीलों से साबित हो जाए तो फ़ी एतराज़ मुँह मांगा इनाम देने को तैयार है। सुनिए, नहीं हम बात ख़त्म करते नहीं जनाब, बात ख़त्म कर रहे हैं, हदीस भी हमने सुनानी है। मुफ्ती साहब अपने वादे पर कायम, अपने वादे को पूरा करें। मैं कर दूँ। हदीस पूरी नहीं आई ना। हाँ, अन्नहु हलफ बित्तलाक इंदन नबी फलम युनकिर अलैहि। ये भी, ये हदीस शरीफ बहरुल राइक में भी है, कंज़ुद दक़ाइक़ में भी है। दो मौक़ों पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हलफ बित्तलाक उठाई गई, मुअल्लक़ तलाक़ें उठाई गई। एक लियान का मौका है कि वहाँ सहाबी रसूल हैं, ना बताइएगा, अमर बिनास वो हो रहे हैं। लियान के मौके पर उवैमिर बिन अजलानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं, इन नमसक्तुहा फहिया तालिकुन, अगर मैं इसको रोक दूं तो मेरी इस बीवी को तीन तलाक़ें हैं। इन जी लम्मा लाअन बैनल अजलानी व बैन इम्राअतिही क़ालल अजलानी इन अमसक्तुहा फहिया तालिकुन सलासन वलम युनकिर अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरह। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस है कि हुजूर, और तर्जुमा ये है कि जब अजलानी ने और उसकी औरत ने आपस में लियान किया तो अजलानी ने कहा कि अगर मैं इसको वापस रोक लूँ तो उस पे 3 तलाक़ें, वलम युनकिर अलैहि, और इस 3 तलाक़ों के उठाने पर हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया। नापसंद नहीं फरमाया, हुजूर ने नापसंद नहीं फरमाया कि मेरा सहाबी मेरे सामने अपनी बीवी की 3 तलाक़ों को मुअल्लक़ कर रहा है। जनाब, हमने एक हदीस के बजाय 3 हदीसें पेश की है। लिहाजा आप वादे मुताबिक रजू करें। आपने खुद कहा, आप अवाम सुन रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड हो चुकी है कि अगर हदीस ये साबित करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अभी हमारा टाइम बाकी है। लिहाजा आप अपने वादे मुताबिक रजू कीजिए। इसके अलावा आपकी बात आपकी दयानत के भी खिलाफ होगी, आपके इल्म के भी खिलाफ होगी। आप आलिम दीन हैं, अपना वादा पूरा कीजिए। अच्छा, अलग बात है, जो वादा किया उसको पूरा करें। ठीक है जनाब, आधा मिनट हमारा भी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरा जवाब देने के बजाय खलते मबस फरमाया है। जो मेरा मुतालबा था उसके मुताबिक आपने हदीस पेश नहीं बात करें जनाब, ना मैं बात छोड़िए। आपने खलते मबस फरमाया है। जो बात मैंने अर्ज की थी उसका आपने जवाब नहीं दिया। मेरा मुतालबा था कि तलाक का मुतालबा करने वाले को सरकार ने ये लक़ब दिया है, और आप तलाक कहने वाले या तलाक मुअल्लक़ करने वाले की तलाक मुअल्लक़ की मिसालें पेश करते हैं। बाब इफ़आल और इस्तिफ़ाल का फ़र्क आप नहीं जानते जी। इफ़आल और इस्तिफ़ाल का फ़र्क आप नहीं जानते क्या होता है। इस्तिफ़ाल का माना होता है मुतालबा करना, तलब करना किसी चीज़ का, और आप वो जो मुअल्लक़ तलाक़ों वाली अहादीस मुबारक हैं उनको इस पर महमूल करते हैं। मेरा मुतालबा ये है कि तलाक़ का मुतालबा करना सरकार ने इससे मना फरमाया है, उस आदमी को आपने मुनाफिक करार दिया है, और आप कहते हैं कि सहाबा ने तलाक़ मुअल्लक़ उठाई, तलाक़ मुअल्लक़ उठाई। ये उसकी मिसाल कैसे बनेगी?
ایک حدیث بھی آپ اس کے مقابلے میں پیش نہیں فرما سکتے، ایک حدیث بھی آپ اس کے مقابلے میں پیش نہیں فرما سکتے۔ دوسرا، آپ اسی پر زور دے رہے ہیں، آپ میرے دوسرے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جی کیا جج صاحبان کو پوچھا جا سکتا کہ آپ دا ہی جواب بنتا جس کے بارے آپ میرے کو رجوع دا مطالبہ فرما رہے ہیں؟ نہیں جج صاحب کیوں جواب دے رہے ہیں؟ انہوں دس رہے ہیں جڑے شریف صاحب تے بولتے پے وہ کتنے لکھے ہیں؟ کیوں بولتے پے وہ مناظر وہ جج ٹائم کیپر اپنے ٹائم سے اب کام رکھتے ہیں۔ یہ سارا سیالی صاحب تیار کر کے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس حدیث کے جواب میں حدیث پیش فرمائیں کہ سرکار نے مطالبہ طلاق کو جائز فرمایا ہو۔ وہاں طلاق کا مطالبہ نہیں تھا، صحابہ کا عمل تھا۔ آپ نے ایسا جواب دینا ہے تو یہ اس حدیث سے دینا ہوگا کہ سرکار نے مطالبہ طلاق کو جائز فرمایا ہے، یہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے فیصلے کی بنیاد غیر شرعی کام پر رکھی گئی تھی۔ تو غیر شرعی کام پر جس فیصلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ فیصلہ کب شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ اسی ایک بات پر اٹکے ہوئے ہیں، دوسرے میرے سوالوں کے جواب آپ کیوں نہیں دیتے کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف شرعاً قبول ہے، اور حلف لینے کے بعد پھر حلف کو رد کر کے مدعی کے خلاف فیصلہ کرنا، آپ ان دونوں اعتراضوں کی طرف کیوں نہیں آتے، جواب کیوں نہیں دیتے ان کے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث قولی ہے، اور آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث فعلی ہے۔ جب تقریری اور حدیث تقریری اور حدیث قولی کا جب مقابلہ آتا ہے تو راجح کسے قرار دیا جاتا ہے، قولی کو یا حدیث تقریری کو؟ تو آپ کو یہ بھی دلیل دینا ہوگی کہ قولی اور تقریری حدیث کا اگر مقابلہ ہو تو راجح کس کو قرار دیا جائے گا، اور اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اس کا طلاق کے مطالبے کے جائز ہونے کی حدیث پیش کرنا ہوگی اس کے جواب میں، ورنہ یہ آپ کا جواب نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے جو آپ عوام کو اور علماء کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ ایک ان کو ایسی بات میں مبتلا کرنا ہے جو خلاف واقعہ ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو جواب دینا ہے کہ حلف بالطلاق کا مطالبہ ازرو شرع فقہا نے جائز لکھا ہے یا حدیث میں جائز ہے۔ باقی رہا حلف بالطلاق کا معاملہ، حلف بالطلاق تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی پر اعتبار نہ ہو، آدمی خیال کرے کہ یہ قرآن اٹھایا جائے گا، اللہ کی قسم اٹھا جائے گا، اور معاملہ ایسا ہے کہ اس سے اگر وہ طلاق اٹھائے تو اس کا طلاق سے وہ رک جائے گا، اس کی اپنی مرضی سے طلاق دے دینا یہ علیحدہ بات ہے، طلاق کا مطالبہ کرنا یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ کو مطالبہ طلاق کے جواز پر حدیث پیش کرنا ہوگی، ورنہ آپ کی یہ بات قابل سماعت نہیں ہوگی۔ بس جی ٹائم ہو گیا، اچھا ٹائم پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن جواب الرحیم۔ دیں۔ کیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیے۔ ہمارے پاس بھی الحمدللہ صحیح العقیدہ صحیح شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب۔ آپ کے ہاں بھی ایک شیخ الحدیث صاحب موجود ہے، مولانا محمد اشرف سیالی صاحب۔ میں قبلہ شیخ الحدیث محمد شریف رضوی کی وساطت سے آپ کے شیخ الحدیث صاحب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ آپ میک پر میرے ہی ٹائم میں صرف 3 جملے بیان فرما دیں کہ جو حدیث فضل رسول صاحب پیش کر رہے ہیں موضوعات کبیر میں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ملا علی قاری کا فیصلہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا حدیث ضعیف پر دلیل قائم کرنا، حدیث ضعیف کو دلیل کے لیے پیش کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ کیا یہ دعویٰ کرنا جائز ہے؟ دوسری بات، آپ کہتے ہو کہ یہ ابھی آپ کو کس نے سبق دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ
کہ فعل حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو اس نے نہیں بتایا، یہ اپنے پاس رکھیے بات کہ جب حدیث فعلی ہو فقہا اسے استدلال کر لے تو وہ حدیث بھی قوی بن جاتی ہے۔ ہم نے حدیث رسول، قول صحابی، فقہا کی معرفت پیش کیا ہے، لہذا یہ حدیث قوی ہے کہ اس وقت کیا ہے حلف لینا، حلف دینا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مطالبہ حدیث، الفاظ سناؤ، کیا اس میں مطالبہ کیا گیا ہے؟ آپ نے ہمیں اس دلدل کی طرف پھیر دیا، ہم تو اسی طرف سیدھی راہ پر آ رہے ہیں۔ اب وقت ہے، سٹاپ آ گیا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرو کہ اگر 3 طلاقوں کی تعلیق کو حدیث سے ثابت کرو تو رجوع کر لوں گا۔ ہم نے 3 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقوں کو معلق کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مولوی صاحب اپنا وعدہ پورا کرو۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ تو بات آئے گی تو کریں گے نا، یہ کہاں کہاں میں لے جا رہے ہیں؟ 3 4 سوال ایک ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں، سنیے ملک ہارون صاحب، آپ کو شاید جلدی ہے کوئی بات کرنے میں، میں مختصر سی باتیں 3 باتیں کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ فضل رسول صاحب ابھی آپ کے سامنے وعدہ کیا کہ یہ بات اگر حدیث سے ثابت ہو تو میں رجوع کر لوں گا، میں نے یہ ثابت کر دی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو پیشکش کی ہے کہ اگر یہ باتیں جو اعتراضات ہے ان کا کوئی حال ہے، ان کو تو ابھی علم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے شرح وقایع تک آپ کی معاملہ کے علم ہے، اور دارالعلوم شمس العلوم کراچی میں آپ نے 2-3 سال والی کلاسوں کو پڑھایا، سرگودا میں تشریف لائے، وہاں پر پڑھے، کتنا عرصہ پڑھے، کیا پڑھے؟ تو آپ گفت نہیں جی یہ میری توہین ہے، میرے سامنے مجھ جیسا کوئی عالم بٹھاتے، مجھ جیسا کوئی مفتی بٹھاتے، یہ توہین آپ نے کی ہے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سنیے آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، میں اپنے مناظر سے بول رہا ہوں، اپنے مقابل سے بول رہا ہوں، میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اپنے وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے۔ بھائی وہ جو کہتا رہے وہ جائز ہے جی ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اپنا جی ٹھیک ہے، ہم نے حدیث والا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ حدیث 3 طلاقوں کے ساتھ تعلیق، حلف اٹھانا یہ جائز ثابت ہو گیا، لہذا آپ حدیث کا محمل، حدیث کا محمل کیا ہے؟ طلب حدیث نہ وسیع کا بھی طلاق ہے، نہ کہ مطالبہ طلاق ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دشمن کی گواہی پر آپ کا کیسے سوال تھا کہ دشمن کی گواہی لے کر کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ہاں، دشمن کے خلاف دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف مقبول ہے یا نہیں، یہ آپ کا مجھ پر سوال ہے، مجھ سے آپ جواب لینا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا کیا پوشیدہ ہے؟ جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں یہاں بھی 2 فریق ہیں، یہ وہ فریق ہے کہ جب ایک دوسرے سے حلف لے رہے تھے، صلح کر چکے تھے، ان کی صلح ہو گئی تھی، صلح کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حلف لے رہے تھے، دے رہے تھے، لیکن بات اتنی نہیں کہ وہ مخالف کی گواہی قبول ہے یا نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب لوہاروں کے پاس غیر جانبدار گواہ نہیں تھے تو میں ثالث تھا، ثالث کی حیثیت سے میں نے کہا
تم مدعی بھی ہو، گواہ بھی خود بن رہے ہو، لہذا یہ حلف، یہ قسم اس الزام کو دور کرنے کے لیے موچیوں پر آئے گی۔ موچی گلشی تیار ہو گیا، حلف دینے لگا، اللہ کی قسم سے کہا کہ میں نے مچھلی نہیں دی۔ اسی وقت لوہار بھاگے، لوہار جب بھاگے مجھ پر عدم اعتماد کر دیا۔ اپنے علماء سے پوچھئے کہ فیصلہ جاری کرنے سے پہلے کوئی ایک فریق اگر ثالث پر عدم اعتماد کر دے تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ کیا وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ لہذا پہلا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ علماء پر تہمت ہے، مجھ پر تہمت ہے کہ ہم نے لوہاروں کا، موچیوں کا پہلے کوئی ایک فیصلہ کیا تھا، اس کو چھپا کے رکھا، اس کو کنویں میں ڈالا۔ آپ لکھتے ہو کہاں فیصلہ کنویں میں ڈالا؟ آپ کوئی بھی ثابت کر دے کہ پہلے اسی مسئلے میں انہی لوہاروں کا، انہی موچیوں کا پہلے کوئی فیصلہ مکمل ہوا تھا تو پھر ہم جرمدار ہیں۔ پہلے کوئی فیصلہ مکمل ہوا ہی نہیں۔ لہذا یہ ہم سے پوچھنا کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، کیا ہمیں طالب علم سمجھا؟ کیا ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں؟ لہذا دیانت اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی فیصلہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم پوری وضاحت کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ آپ اپنے وعدے کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ابھی جو وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ بات طلاق والی حدیث سے ثابت کر دو تو میں رجوع کروں گا، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے حدیثیں پیش کر دی ہیں، آپ رجوع کر لیں۔ آپ نے خلط مبس کیا ہے۔ جی ایک تو آپ نے کہا ہے کہ فقہا نے اس حدیث ابھی کو 3 ترجیح ہے۔ منٹ تو میرے بات کیا اعلی حضرت کو آپ فقیہ نہیں جانتے؟ ابھی 3 منٹ میرے باقی ہیں۔ حضرت صاحب خدا کا خوف کرے، ہمارا اتنا ٹائم ضائع نہ کریں، کسی فیصلے پر پہنچ جائے۔ پہلے سوال کا جواب نہیں آیا، آپ یہ ہاتھ چھوڑ دیں کہ ایک ٹائم میں 5 سوال کر کے پھر جب میرا جواب شروع ہوتا ہے ٹائم ختم ہوتا ہے پھر آپ کل کہیں گے جی میرے فلاں سوال کا جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہو، میں نے بار بار کہا ایک سوال کرو اس کا فوری جواب لو۔ لہذا اقراء والی بات سنیے جناب، اقراء والا حوالہ سنیے، کتابوں میں موجود عبارت موجود۔ ایک ہے طلاق اٹھانا، طلاق لینا نہیں، مطالبہ طلاق کی۔ ایک ہے طلاق کو معلق کرنا، فقہا نے کچھ لکھا، وہی جانتے ہیں جن کو بصیرت فقہی حاصل ہے کہ اگر کتابتاً طلاق لکھوائی ہو اقراء کے ساتھ، زبان سے نہ کہے، نیت بھی نہ ہو، صرف الفاظ ہاتھ سے لکھ لے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عالمگیری میں آپ نے بھی حوالہ پڑھا، عبارت پڑھی تھی آپ نے بھی کہ اگر اقراءً کتابتاً طلاق ہو، زبان سے نہ ہو، نیت بھی نہ ہو، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن سنیے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یمین بالطلاق اقراءً ہو تو یہ یمین بالطلاق نافذ ہوتی ہے۔ مطلق طلاق جو معلق نہیں، مشروط نہیں، اگر وہ جبرن ہو وہ واقع نہیں ہوتی۔ اگر طلاق کی قسم جبرن لی جا رہی ہو، فقہا فرماتے ہیں وہ قسم صحیح ہے، نافذ ہے، اس کے خلاف کرے گا طلاقیں پڑ جائیں گی۔ عبارت بتائیں، عبارت پڑھیں۔ یہاں تو اقراء ہی نہیں ہے، یہ تو اقراء ثابت کرنا ہوگا، لیکن ہم نے بہت رعایت کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا اگر اقراء ہو تو بھی یمین بالطلاق نافذ، یمین بالطلاق بسم اللہ نافذ۔ الرحمن الرحیم۔ عبارت اگلے ٹائم ہے۔ پہلے میں اسی سے نبٹ لیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ طلاق معلق اگر ہو تو یہ نافذ ہوتی ہے، یہ جبرن نافذ ہوتی ہے۔ قابل نافذ ہوگی۔
اسی بحر الرائق کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسی بحر الرائق میں لکھا ہوا ہے لأن الطلاق یشمل المعلق والمنجز، اگر طلاق پہ اکراہ ہو تو یہ معلق و منجز دونوں کو شامل ہوگی. آپ اس عبارت کو چھوڑ کر اس سے استدلال کریں. اور خلط مبز بھی ساتھ ساتھ کہ پہلی بات کا آپ جواب نہیں دیتے اور نئی بات شروع کر دیتے ہیں. پہلی بات کا آپ جواب دیں کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. اگر اس کا آپ کے پاس جواب ہے تو فقہا کی کوئی عبارت اپنی تائید میں پیش فرمائیں. اس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اور حلف کو رد کر کے جس نے حلف اٹھایا اس کے خلاف فیصلہ کر دینا، اس کے بارے بھی آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی. اور غیر جانبدار گناہ کیا مدعی اور غیر مدعی گواہ ہو سکتا ہے؟ اور مدعی اگر گواہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ شرعاً اپنے امام کے قول سے ثابت فرمائیں گے. لہذا لوہاری دعویٰ کرنے والے اور لوہاروں کی گواہیاں قبول کر کے اپنا مدعیوں کے خلاف فیصلہ کرنا، یہ آپ کا ہی دل گردہ ہے کہ وہ مدعی بھی وہی ہیں اور گواہ بھی وہی ہیں اور غیر جانبدار بھی نہیں ہیں، لیکن گواہی ان کی قبول ہے، دعویٰ ان کا ثابت ہے. آپ یہ ثابت کریں کہ شریعت نے گواہوں کے بغیر، غیر جانبدار گواہوں کے بغیر اگر کسی کا دعویٰ ثابت مانا ہو تو آپ وہ مثال پیش کریں. لہذا آپ کو اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا اور آپ کو دوسرے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، اور یہ بھی دینا ہوگا کہ طلاق اگر معلق ہو یا منجز ہو، اگر اکراہ ہو تو دونوں صورتوں کو شامل ہوتا ہے. آپ کو اس پر بھی اپنے امام کے قول پیش کرنے ہوں گے. اگر آپ یہ نہ کریں تو بار بار آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میری بات کو مانیں. میں نے کہا تھا کہ استحلاف یہ ہے کہ طلاق کا کسی سے مطالبہ کرنا. آپ کہتے ہیں تعلیق بالطلاق جائز ہے. تعلیق بالطلاق کے جواز میں کس کا اختلاف ہے؟ تعلیق بالطلاق کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے مطالبہ طلاق میں کہ آپ مطالبہ طلاق کو ثابت کریں کہ اس کے مقابل حدیث ہو جس میں یہ ہو کہ طلاق کا مطالبہ کرنا سرکار نے جائز قرار فرمایا ہے. تو دوسری بات یہ ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ فقیہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ابھی اس کا جواب دو کہ اعلی حضرت فقیہ ہیں یا نہیں ہیں. اس حدیث کو اعلی حضرت نے اپنے فتاوے میں جگہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. آپ اسے اگر ضعیف قرار دیتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اعلی حضرت حدیث ضعیفوں سے استدلال کرتے ہیں. اعلی حضرت حدیث ضعیفوں سے استدلال نہیں فرماتے. لہذا اعلی حضرت کو ثابت کریں یا کہ آپ فقیہ نہیں، یا یہ ثابت کریں کہ اعلی حضرت جو حدیثیں ذکر فرماتے ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ حدیث ضعیف کو فقہا نے جگہ دی ہے تو لہذا وہ قوی ہو گئی ہے، تو میں کہوں گا کہ اعلی حضرت بھی جب حدیث آپ کے بقول اگر ضعیف بھی ہے تو اعلی حضرت نے اسے جگہ دی ہے تو یہ قوی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ اعلی حضرت کا قبول کرنا حدیث کے صحیح ہونے کی سند ہے یا نہیں ہے. اس کا بھی جواب اب آپ کے ذمہ میرے 5 سوال ہیں، ان 5 کے جگہ بعد دیگرے آپ کو سوال دینے ہوں گے. لیکن آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں شروع کر دیتے ہیں. اب تعلیق کی طرف، اقرار کی طرف آئے، پہلے ان سوالوں کے جواب دیتے، اس کے بعد اقرار اور تعلیق کی بات کرتے. لیکن وہ وہیں کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر دشمن کی صلح ہو رہی ہو تو اس کی گواہی جائز ہوتی ہے. اس پر فقہ کی جزوی پیش فرمائیں، پھر بھی میں آپ کی بات مان لوں گا. ورنہ آپ کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ دلیل پیش کریں. میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ اس پر کبھی دلیل پیش نہیں فرما سکیں گے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول ہوتی ہے، اور حلف لینے کے بعد حلف کو رد کر کے اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو پیش فرمائیں، پہلے اس کا جواب دیں اور اس کے بعد اپنی آگے کارروائی شروع کریں. اس کا جواب دیں. میں آپ کو لا یجوز، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ان 2 اعتراضوں کا جواب پہلے دیں اور اس کے بعد آگے کارروائی شروع کریں.
حضرات گرامی علماء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ جی، تو میں گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ ثالثی فیصلہ اس پر جو گفتگو شروع کی، اس کو نام مناظرے کا دیا گیا، اور ہمارا تو پکا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نتیجے پر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جس ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یہ ثالثی فیصلہ تھا، عربی میں اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ تحکیم ہماری ثابت ہے۔ میں نے بارہا سے ثابت کیا کہ تحکیم کو مولانا فضل رسول صاحب نے اپنی تحریر میں تسلیم کیا ہے۔ پھر استاد صاحب نے باعثیت حکم اگر ہمیں ثالث بنایا اور فریقین نے ہم پر اعتراض نہیں کیا تو ہمارا حکم بننا بھی صحیح۔ جب ہم نے چاروں ثالثوں نے مل کر ایک متفقہ فیصلہ جاری کر دیا، فریقین نے اعتراض نہیں کیا، 3 سال تک اس فیصلے پر عمل ہوتا رہا، تو شرعاً وہ فیصلہ نافذ ہے۔ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا بھر کے علماء اس کو سنیں گے۔ آگے پھر اس فیصلے پر جو عمل ہوا، فریقین میں نے اس فیصلے کے خلاف کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاضی کے پاس کیس نہیں پیش کیا۔ ایک غیر متعلقہ شخص نے ایک مولوی صاحب کو، پھر اس سے دوسرے کو، اس سے پھر تیسرے تک پہنچایا، اس نے کچھ لکھ دیا، تو اس تحریر کی ہمارا دعویٰ ہے کوئی شرعی حیثیت نہیں، لہذا وہ تحریر غیر شرعی ہے۔ پھر اس مناظرہ میں جو بھی ہم پر سوال ہوئے، الحمدللہ ہم نے جواب دیا، لیکن ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ متکلم کی حیثیت کا تعین ہو، میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں اس مسئلے پر، اس فیصلے کی وضاحت کے لیے، تو الحمدللہ میری حیثیت شرعی حیثیت ہے۔ میرے مقابل مولانا فضل رسول صاحب کی حیثیت اس فیصلے کے خلاف بولنے میں وہ شرعی نہیں، غیر شرعی حیثیت ہے، یہ بھی میں نے ثابت کیا۔ پھر یہ کہ اس فیصلے گفتگو کے دوران میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو کچھ مولانا صاحب نے ہمارے خلاف لکھا، ان کے ہر اعتراض کا جواب ان شرعی کتابوں سے میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر نہ کر سکوں تو منہ مانگا فی اعتراض ان کو دوں گا۔ دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ جو کچھ میں نے ان کی تحریر کو غلط ثابت کیا ہے، غیر شرعی کہا ہے، یہ کتابوں کے علاوہ ان کی اپنی تحریر سے ثابت کیا ہے، جو بات انہوں نے خود تسلیم کی ہیں۔ حضرات گرامی، میں ثالث حضرات جو 6 جید عالم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری ان گزارشات پر اور ان گزارشات پر میرے حوالہ جات یہ کہ پرنٹ ہو چکے ہیں، 3 صفحات پر ہے، ان پر غور فرمائیں، ان کو مطالعہ فرمائیں، آپ فیصلہ فرمائیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ ثالث حضرات صاحبان، ہماری باتیں چل رہی ہے، دیکھیے فیصلہ تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ جب فضل رسول صاحب نے کہا کہ 3 طلاقیں اٹھانا آپ حدیث سے ثابت کرو، میں رجوع کروں گا۔ میں نے 3 حدیثیں پیش کی ہے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اور یہ واقعہ 2 کتابوں میں الگ الگ موجود ہے۔ تیسرا واقعہ جو موقع لیان پر ہے، تو آپ کا مطالبہ میں نے پورا کر کے 3 طلاقوں کی تعلیق کو حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کیا۔ وعدے کے مطابق آپ کو اپنی تحریر سے رجوع کرنا چاہیے تھا،
یہ بات بھی اپنے باقی رہی، آپ نے جب اپنی حیثیت شرعی ثابت نہیں کی تو یہ آپ کا اقرار بنتا ہے کہ آپ کی اس وقت بھی حیثیت غیر شرعی ہے۔ اس سے پہلے جو تحریر اس فیصلے کے خلاف آپ نے جاری کی وہ تحریر بھی غیر شرعی ہے، اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو تحریر خود غیر شرعی ہے اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا باقی رہا یہ کہ آپ جھوٹے گواہیوں کے بارے میں کہہ رہے ہو، کیا یہ باتیں آپ کو کہاں سے آئیں؟ اتنا تو بتا دیں، جو بنیاد آپ نے تحریر میں بنائی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، آپ کے ثالث بتا دیں، آپ کا یہ خبر دینا کیا شرعی طوروں کے مطابق ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ ایک آدمی تم میں آ کر کہہ دے، اس کی بات مان کر اس کو فتویٰ بنا دو۔ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب کوئی ایک آدمی فاسق خبر لے کر تمہارے پاس آئے، یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کریمہ کا، لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق بندہ خبر لے کر تم میں آئے تو جلدی نہ کرو، فتویٰ نہ لکھو، چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ وقت آ گیا کہ رسول کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر قاضیوں کو فرمایا لا تقضی الاول لا تقضی للاول، فرمایا کہ ایک فریق پورا فریق تمہارے پاس آئے تو اس ایک فریق کی بات سن کر ان کو فیصلہ نہ دے دو، حتیٰ کہ دوسرے فریق کی سن کر پھر فیصلہ کرو۔ حضرت صاحب آپ کے پاس فریق نہیں آیا، فرد واحد آیا جو خود متاثر نہیں، فریق متاثر کا وکیل بھی نہیں، ترجمان بھی نہیں، کسی مجلس بیان میں نہیں، کسی موقع پر نہیں۔ ملک ہارون صاحب بندیال نہ مجلس بیانات میں رہے، نہ تحکیم کے وقت تھے، نہ فیصلہ کے وقت تھے، نہ 3 سال تک انہوں نے کہیں کوئی آواز نکالی۔ 3 سال گزرنے کے بعد ملک صاحب نے یہ علم اٹھایا، علماء سے رابطہ کیا، کہاں سفر کیے، کلور کوٹ سے پشاور تک بھی سفر کیے، شاید کراچی بھی فون کیا یا خود گئے۔ یہ لمبے سفر کیوں کیے؟ 3 سال کے بعد۔ مولوی صاحب یہی ان کو بتا دینا تھا، ملک صاحب آپ پریشان ہیں، آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، لیکن جن کے خلاف فیصلہ کیا ہے کیا وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پوچھا تھا۔ 3 سال فیصلے کو مان کر وہ بیٹھے، فیصلے میں اپنی بیویوں کو جدا کر کے بیٹھے، آپ نے ان کی باتوں نہیں سنی۔ تو لہذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ تحریر بھی غیر شرعی، مفتی صاحب کی حیثیت بھی غیر شرعی، اور یہاں ان علماء کا خاموش رہنا بھی غیر شرعی ہے۔ ان کا حق بنتا ہے واضح اعلان کریں کہ مفتی صاحب کی تحریر جو ہے یہ غیر شرعی ہے، اصول فقہ کے خلاف ہے، رسم المفتی کے خلاف ہے، اصول تصریحات فقہاء کرام کے خلاف ہے۔ یہ آئیں بائیں دائیں شائیں یہ باتیں یہاں نہیں چلے گی۔ ایک سوال اس کا کی جواب، آپ کہتے ہو اقراء کی بات، اقراء کے میں نے حوالے پیش کیے، عبارت پڑھی تھی جناب، اقراء میں پڑھ دیتا ہاں یہ سنیے جناب۔ اقراء کی تعریف، یہ الاشباح والنظائر کہتے ہیں امر السلطان اقراء وَإِن لَمْ يَتَوَعَدْهُ، کہ بادشاہ کا صرف حکم کر دینا یہ اقراء ہوتا ہے،
اگرچہ وہ دھمکی نہ بھی دے. قاری صاحب درمیان سے ہٹ جائیں. امر السلطان اکراہ وإن لم يتوعده وامر غیرہ لا الا ان يعلم بدلالة الحال انه لو لم يتمثل امره يقتله او يقطع يده او يضربه ضربا يخاف على نفسه او تلف عضوه. ترجمہ یہ ہے کہ اکراہ، سنیے، جو اکراہ کرنے والا آدمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میری بات کو سنیں بات صحیح. کیا سنیں؟ بسم اللہ الرحمن ٹائم الرحیم. ختم ہو گیا. آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو دائیں بائیں پھرتے ہیں. میں نے سوال کیے ان کا تو آپ جواب نہیں دے رہے. میرا سوال تھا کہ استحلاف حدیث شریف سے ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے مطالبے کو جائز رکھا ہے کسی حدیث سے، یہ ثابت کریں. یہ تو آپ ثابت نہیں کر رہے اور ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں. دوسرا میں نے سوال کیا کہ دشمن کی گواہی دشمن کے مقابل، اس پر بھی اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، یہ بھی آپ نے پیش نہیں فرمائی. تیسرا میں نے کہا تھا کہ حلف لینے کے بعد پھر فیصلہ مدعے کے خلاف اگر اس پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں، یہ بھی آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. اور آپ نے کہا کہ انہوں نے بیویاں جدا کر دی تھی 3 سال. میری بات سنیں، آپ نے 3 سال فیصلہ قبول کیا، دلیل یہ ہے کہ بیویاں جدا کر دیں. بیوی جدا ہو تو بچے پیدا ہوتے ہیں یا پاس ہو تو پیدا ہوتے ہیں؟ بیوی ذرا متوجہ ہو میری طرف. بیوی پاس ہو تو بچہ ہوتا ہے یا بیوی دور ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے؟ ان کے بچے ویسے بیویاں دور تھیں، بچے پیدا ہوتے رہے، تو وہ کیسے پیدا ہوتے رہے؟ تو اس اتنی بڑی محفل میں اتنی بڑی خلاف واقع بات کرنے کی مجھے آپ سے کبھی ذرا بھی توقع نہ تھی، لیکن آپ نے بھری محفل میں اتنی کمزور بات کی ہے جس کی توقع میں آپ سے نہیں کر سکتا تھا. لہذا یہ آپ کو اس بات سے رجوع کرنا ہوگا کہ بیویاں انہوں نے جدا کی ہوئی تھی، بیویاں ان کے پاس تھیں. 3 سال فیصلہ چھپا کے رکھا گیا، اس کے وجوہات بیان کیے جائیں. اور جب وہ پلاٹ والا رولا بنا تو اس کے بعد شریعت یاد آئی. پہلے تو نہیں آتی تھی، 3 سال پہلے خاموشی رہی. جب پلاٹ پہ قبضہ ہوا اور لوہاروں نے بوچیوں نے مقدمہ کیا تو اس وقت شریعت یاد آئی. اپنی شادیوں پہ ان کو بلایا، اس وقت شریعت کہاں گئی تھی؟ جی ذاتیات نہیں صحیح، ذاتی پس منظر ہی آ کے اس تو علاوہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. ایسے نہیں کہا، پس منظر ہی ذاتیات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کا کرایہ ختم ہو گیا ہے. ذاتیات یہ ہے کہ وہ جو کرایہ ملک صاحب نے دیا ہے، ملکوں نے جو کچھ دیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بس کریں جی.